صورت حال یہ ہے جی کہ ایک 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بات کر لیں۔ ایک یہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اینڈ کمپنی اور زرداری صاحب اینڈ کمپنی کے درمیان یہ ایک نورا کشتی چل رہی تھی، اور اس نورا کشتی کو ذرا سنجیدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ پہلے دن اجلاس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 243 آرٹیکل 243 کی ہم نے منظوری دے دی ہے، اور باقی ترامیم کے بارے میں وہ کہتے ہیں ابھی ہم سوچ رہے ہیں۔ اور پھر ساری رات بارگیننگ ہوئی۔ بارگیننگ کے بعد اگلے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم نے آرٹیکل 243 کو بھی اپروو کر دیا ہے، اور جو نئی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس کو بھی اپروو کر دیا ہے، اور اف بٹس لگا کے کچھ ادھر ادھر کر کے جو ججز کے تبادلے اور ایک ججز کو بالکل ایک بیوروکریسی کی طرح نوکرشاہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، وہ بھی ہم نے منظور کر لیا ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ زمین کے کچھ اور ٹکڑے جو ہیں وہ اپنے نام الاٹ کروانا چاہتی ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ سب کا جو مفاد ہے، سب کی بقا ہے، وہ اسی میں ہے کہ یہ تمام کے تمام ناجائز حکمران اور فیلڈ مارشل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور ایک دوسرے کو تحفظ دیں۔ لہٰذا وہ سب کچھ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، مخصوص نشستوں تو دی ہی اس لیے گئی تھیں تحفے کے طور پہ کہ جناب یہ تحفے کے طور پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور بوقت ضرورت ہم اس کو استعمال کریں گے۔ لہٰذا اب پاکستان پیپلز پارٹی کیسے انکار کر سکتی ہے؟ مخصوص نشستوں کا انبار انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے رکھا ہوا ہے، ایم کیو ایم نے رکھا ہوا ہے، کاف لیگ نے رکھا ہوا ہے، تو یہ انکار کر نہیں سکتے، یہ سب کے سب کانے ہیں۔ تو اسی لیے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 243 میں ترامیم کی حمایت کریں گے، اور اصولی طور پر ہم آئینی عدالت کے قیام کے بھی حق میں ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ اس کے بعد جناب آزاد تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کو 26ویں ترمیم نے جنم دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی ترامیم ہو رہی ہیں ان کو جنم دیا ہے اس الیکشن چور ناجائز حکمرانوں نے، اور بالکل ایک ناجائز ارکان پارلیمان نے، جن کا اپنا وجود ہی ناجائز ہے۔ وہ کیسے آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایک کوما اور فل سٹاپ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، وہ تو اس قابل بھی نہیں، اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو سکیں، کیونکہ وہ ایلینز ہیں، اور اس لیے یہ ایلینز کیسے آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ترامیم کی منظوری دے رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے 2 دن اجلاس کیا اور امینڈمنٹس کی منظوری دے دی، جبکہ ان کے پاس مسودہ ہے ہی نہیں، کسی کے پاس مسودہ نہیں ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، نہ مسلم لیگ نواز کے پاس، نہ لا منسٹری میں، نہ کیبنٹ ڈویژن میں، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، کسی کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے۔ اور کامران مرتضیٰ صاحب نے تو 2 ٹوک انداز میں بتا دیا، انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس اگر مسودہ ہوتا تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کی اس میں یہ ڈسکس ہوا ہوتا تو اب تک کا یہ لیک ہو چکا ہوتا، جیسے 26ویں غیر آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا جب وہ مولانا تک پہنچا تو وہ لیک ہو گیا تھا، لیکن اس بار وہ مسودہ دے ہی نہیں رہے، اور یہاں تک کہ کابینہ کا اجلاس ہوا، کابینہ کے اجلاس میں بھی مسودہ نہیں تھا، تو اس لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ زبانی کلامی جو اوپر سے حکم آ رہا ہے اس حکم کے مطابق یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ تو مسودہ ہوتا تو ایک ایک شک سامنے آ جاتی، اور اس وقت ٹاک شوز میں اس کا ڈسکشن ہو رہا ہوتا، کسی سے بھی پوچھیں کسی کو نہیں پتا، یہاں تک کہ وفاقی جو کابینہ ہے اس کو بھی نہیں پتا، اور ایک وفاقی وزیر قیصر شیخ صاحب نے تو بتا دیا کہ نہ ہی یہ کبھی مسلم لیگ نواز کی پارٹی بطور پارٹی اس سٹیج پہ ڈسکس ہوا، نہ ہی کابینہ کے علم میں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کسی کو نہیں پتا کہ یہ سارے کا سارا راولپنڈی میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور وہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی
کہ 27ویں ترمیم میں سارے اپنا اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے اس کو بھی آئینی تحفظ دے دیا جائے اور اس کا بھی وہاں پہ تخلیق کر دیا جائے کہ خیبر پختون یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی عہدہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جناب اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد تعینات کیے گئے ججز تو اہل ہی نہیں، ان کی صرف لاٹری نکلی ہے۔ اب وہی ججز جو کہ اہل نہیں ہیں انہی کو انہی کو آئینی عدالت میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت کے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ گئے تو ان کا سامان وہاں سے اٹھایا جا چکا تھا، اور وہ پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود مجبور محض ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت سی ڈی اے جو ہے وہ ججز کا چیمبر جو ہیں وہ خالی کروا رہا ہے اور بلڈنگ خالی کروا رہا ہے بغیر کسی نوٹس کے۔ تو یہ ہیں سید عاصم منیر شاہ صاحب اینڈ کمپنی اور شہباز اینڈ کمپنی کا دور، کہ وفاقی شرعی عدالت جو سب سے بڑی سپریم عدالت ہے اس کو فارغ کیا جا رہا ہے، اس کے ججز کو بے گھر کیا جا رہا ہے، سامان اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ پہ نئی آئینی عدالت جو کہ غیر آئینی ہے اس کو وہاں پہ بٹھایا جائے گا۔ تو اتنے ناز نخرے کیے جا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو 17 نہیں صرف 9 سیٹیں ملی، اور ثناء اللہ مسیح خیل نے چیلنج کیا ہے کہ NA 1 سے NA 100 تک ان کی کوئی سیٹ نہیں تھی۔ کراچی کی 22 سیٹوں میں سے 20 سیٹیں تحریک انصاف جیتی، اور ان کی کوئی سیٹ وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ کراچی میں جو 22 میں سے 20 سیٹیں تحریک انصاف جیتی، ایک جماعت اسلامی اور ایک پیپلز پارٹی جیتی۔ یہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کے ذریعے تو دور، یہ تو سلیکشن کے ذریعے بھی نہیں آئی بلکہ اس کو انسٹال کیا گیا ہے۔ یہی ایک حقیقت ہے کہ یہ انسٹال والی ہے جی۔ اس کے بعد یہ 27ویں ترمیم میں آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی آئینی عدالت جو ہے وہ آ رہی ہے، اور ججز کی عمر جو ہے وہ 70 سال کی جا رہی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کے تقرر میں ڈیڈ لاک کی صورت میں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے گا، اور وہاں پہ بھی اپنے ہی جج بیٹھے ہوں گے، اور اپنے ہی لگائے گئے جج جو ہیں وہ یہ معاملہ طے کریں گے۔ تو یہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کا جو ہے وہ ٹائیں فش ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سید عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب آذربائیجان گئے ہیں۔ اب آذربائیجان یہ 27ویں ترمیم جیسی امپورٹنٹ چیز چھوڑ کے اچانک دونوں آذربائیجان چلے جاتے ہیں۔ تو آذربائیجان کیا ہے؟ آذربائیجان اس وقت جو اسرائیل کے ساتھ اور جو ابراہم اکارڈ کے بارے میں جو گفت و شنید ہے اس میں جو مختلف ونڈوز ہیں اس میں ایک آذربائیجان ہے۔ آذربائیجان اور اسرائیل کے تعلقات بہت کلوز ریلیشنز ہیں، اور جو آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی ہوئی تھی تو اس میں اسرائیل نے آذربائیجان کو سپورٹ کیا تھا، اور آذربائیجان سب سے زیادہ اسلحہ بھی ان سے خریدتا ہے۔ تو اس لیے آذربائیجان نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، اور آذربائیجان میں اسرائیل اور ترکیہ کے شہری جو ہیں وہ بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں، پاکستان کا نہیں جا سکتا۔ تو اصلاً یہ بیک ڈور چینل پہ جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اب ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے جناب سہیل آفریدی صاحب۔ ان کے خلاف اب باقاعدہ طور پہ پہلے ایک غلیظ ترین کمپین چلائی گئی، اور اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، اور وہ ابھی بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے عمران خان صاحب سے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جا چکے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے، اور پنجاب حکومت کو لکھ چکے، وزیر اعظم کو کہہ چکے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور ان کو اب باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دھمکیاں بھی ایسی کہ آپ کو دھماکے کے ذریعے اڑا دیا جائے گا۔ ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ یہ سارا کام کنوے کر رہے ہیں، میسج کنوے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو کیونکہ فوجی آپریشن خیبر پختونخوا میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ایک براڈ بیس
ایک ایجنڈا ہے اس کے تحت، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چائنا کا جو میڈیا ہے وہ اور چائنیز مبصرین وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ بیجنگ اس وقت پاکستان سے ناراض ہے، کیونکہ اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے، ان کی جھڑپیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک آپریشن شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کا سارا سی پیک روٹ ہے۔ گوادر سے گلگت بلتستان سے آگے آئیں تو کشمیر، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا سے آگے بلوچستان ہے۔ یہ سارے کا سارا سی پیک روٹ ہے، اور ادھر بلوچستان میں بھی انریسٹ، ادھر خیبر پختونخوا میں بھی انریسٹ، پاک افغان بارڈر پہ بھی انریسٹ، پاک ایران بارڈر پہ بھی انریسٹ، اور یہ سب کچھ انریسٹ ہے، تو پھر سی پیک کہاں جائے گا؟ تجارتی راہداری جو ہے وہ کب فعال ہوگی؟ گوادر ایئرپورٹ کب فعال ہوگا؟ اور کب یہاں سے تجارتی روٹ بحال ہوگا؟ اور پاکستان کو اور چائنا کو اور خطے کے دیگر ممالک کو کب فائدہ پہنچے گا؟ کیونکہ یہ جو سی پیک ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، سی پیک پاکستان سے گزر کے افغانستان، اور افغانستان سے آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس پہ جانا ہے۔ اور میں خود اس کانفرنس کو میں نے اٹینڈ کیا ہے، جب عمران خان صاحب گئے تھے ازبکستان، اور وہاں پہ یہ بہت بڑی کانفرنس تھی، انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، اور وہاں پہ ایم او یو سائن ہوئے تھے کہ ایک جو ریلوے لائن ہے وہ جائے گی پاکستان سے افغانستان، افغانستان سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس وہاں تک جائے گی، اور اس کو ایکسیس ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا تجارتی روٹ ہے، لیکن اگر یہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہو، تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کے عوام اس کو رجسٹ کر رہے ہیں، اور جب رجسٹ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف منشیات فروشی کے الزامات اور دہشت گردی کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ بہت ہیں، جتنے مرضی ماؤتھ پیس ہیں اور ہر طرح کے ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب کے بعد اب ان کو مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی کی تیسی، اور اب ایسی کی تیسی سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، اور اب جو ہیں وہ جو ہیں گلوز اتر چکے ہیں، اور اب پٹاخہ بجنا ہے۔ کب پٹاخہ بجے گا یہ پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو یہ خدا نہ خواستہ کیا سہیل آفریدی صاحب کو کسی دھماکے کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کو اڑا دیا جائے گا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف ایک حقیقت بیان کی، صرف 3 منٹ میں، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اور خیبر پختونخوا کے عوام 45 سال سے، کہنے کی آسان بات ہے، 45 سال سے وہ حالت جنگ میں ہیں۔ پہلے سوویت یونین کا افغان جہاد، اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پختون عوام نے دیں، گھر بار برباد کیے، کاروبار برباد کیے، خواتین، بچے، بوڑھے سب بے گھر ہوئے، اور وہ خیموں میں زندگی گزارنے پر ہوئے آئی ڈی پیز کے طور پہ، یعنی کہ جو لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں وہ اس طریقے سے۔ اور انہوں نے ہر گھر، کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جس کا جوان شہید نہ ہوا ہو۔ تو اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد اب خیبر پختونخوا کے انہی نوجوانوں کو جو 45 سال جنہوں نے پہلے دیکھا حالت جنگ میں اپنے آپ کو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے ہیں، اور اگر انہیں یہ کہا جائے کہ تم دہشت گرد ہو اور تم منشیات فروش ہو، تو سوچیں ذرا غصہ کتنا آئے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاک فوج کے لیے، فوج کے جوانوں، افسروں اور جرنیلوں کے لیے اپنے گھر بار سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، اپنی زمینیں ان کے حوالے کر دیں، اور ان کی میزبانی کی۔ اس وقت یہ بہت اچھے تھے۔ اب اگر یہ مزاحمت کر رہے ہیں، اب اگر یہ کسی بیرونی لڑائی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، اپنی زمینیں برباد کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو سکون چاہیے، کب تک وہ لڑتے رہیں گے؟ اور اس کے جواب میں سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو پٹاخے سے اڑا دیں گے، پٹاخہ جب پھٹے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو ہیں اس وقت صورتحال، یہ انتہائی خطرناک ہے۔